آج کا جو ہمارا مضمون ہے، ہمارا مضمون کیا ہے؟ ہمارا مضمون کیا ہے؟ ہماری مرکزی آیت کیا ہے؟ اوکے، ایک منٹ، مجھے پتہ ہے آج ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے. میں 3 تک گنوں گا اور اس کے بعد آپ شروع کر دیں. 1 2 3. آمین. کلام مقدس میں لکھا ہے، شریعت کے اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ تو پڑھنے والے بھی آپ ہیں، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے کان آپ ہی کو سنیں گے. ڈبل بلیسنگ لینے کے لیے بلند آواز سے پڑھیں گے. جی 1 2 3. کلام مقدس میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت. اب جب ہم لفظ شریعت پر غور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر مختلف قسم کے خیالات گردش کرنے لگ پڑتے ہیں. شریعت جب ہمارے سامنے لفظ آتا ہے تو ایک سختی سی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. شریعت سنتے ہی ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ظلم ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی زیادتی کی بات ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایسی سخت سی بات ہے جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اور انسان کئی مرتبہ اس لفظ سے لرز جاتا ہے. لفظ شریعت عام طور پر بائبل مقدس کے اندر اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہے تورا. شریعت کے لیے جو بائبل مقدس میں عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تورا، اور تورا کا مطلب ہے انسانی تعلیم. شریعت عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے تورا، اور تورا کا مطلب ہے انسانی تعلیم، خدا کی شریعت یا موسوی شریعت بھی اسے کہا جاتا ہے. عبرانی زبان میں ایک اور لفظ اسی شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے دات. دات ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے خوک. دات، خوک، میشت. اور جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں بھی ایک لفظ استعمال کیا گیا شریعت کے لیے، اور وہ لفظ ہے نومس. ان تمام الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی معنی ہے، اور اس کا مطلب ہے قوانین، اس کا مطلب ہے آئین، اس کا مطلب ہے احکامات، اس کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشن. سو گویا شریعت کا مطلب ہوا قوانین و ضوابط، شریعت کا مطلب ہوا آئین، شریعت کا مطلب ہوا ایک ایسی راہ جس پر چلنا ہے. شریعت کا مطلب ہے کہ خدا آئین دیتا ہے، احکامات دیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کسی آئین کے بغیر کوئی ملک بھی نہیں چل سکتا. ہمارے پاس ملکی آئین ہے، ہمارے پاس فوجی آئین ہے، اور ان آئین پر انسان چلتا ہے تو پھر صحیح طور پر زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور بائبل مقدس بھی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، اور ان سارے آئین کو، ان سارے قوانین کو ایک ہی نام دیا گیا ہے، اور وہ نام ہے شریعت. ان قوانین کو شریعت کا نام دیا گیا ہے. اب ہم جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی. خداوند یسوع مسیح یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 7ویں باب کی 19ویں آیت میں فرماتے ہیں، کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا. سو خداوند یسوع بھی فرماتے ہیں کہ شریعت موسیٰ نے دی. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت ملی،
آئین تو موسیٰ کی معرفت ملے، قوانین تو موسیٰ کی معرفت ملے۔ اس کا مطلب ہے جہاں آئین اور قوانین نہیں ہے لوگ بیراروی کے اندر ہیں۔ جہاں آئین نہیں ہے لوگ منمانی کرتے ہیں۔ جہاں قانون نہیں ہے انسان اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے اس کے دل کے اندر آئے وہ کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہ لکھا جائے، نہ ہو، تو انسان جس طرح چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ اگر ٹریفک کے قانون نہ بنائے جائے تو انسان جو ہے وہ جس طرح چاہے گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے، اور اگر قوانین نہ ہو ایکسیڈنٹ بے شمار، حادثات بے شمار، کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ اب بائبل مقدس میں لکھا شریعت دی کب گئی؟ شریعت کس کے وسیلہ سے دی گئی؟ شریعت کس کے وسیلہ سے دی گئی؟ بائبل میں لکھا ہے شریعت کس کی معرفت دی گئی؟ موسیٰ کی معرفت شریعت دی گئی۔ اب جب شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی تو بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ جب موسیٰ کا دور آتا ہے تو مقدس موسیٰ اسیری کے اندر یا غلامی کے اندر سے، مصر کی غلامی کے اندر سے اسرائیلیوں کو باہر نکالتے ہیں، تو اس وقت تک تو بہت سی پشتیں گزر چکی ہیں۔ انسانیت اپنے ارتقائی منازل بہت سے طے کر چکی ہے۔ انسان کی بہت سی نسلیں اس روئے زمین پر آ کر گزر گئی ہیں۔ تو جہاں قانون نہیں وہاں پر گناہ ہے، جہاں قانون نہیں وہاں پر بیرا روی ہے، جہاں قانون نہیں وہاں پر ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ اب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ تک تو موسیٰ کی معرفت شریعت دی گئی۔ اگر موسیٰ کی معرفت شریعت دی گئی تو کوسچن یہاں یہ ہے کہ اس سے پہلے تو لوگ پھر بیرا روی کے اندر تھے، لا قانونیت تھی، جو جس کا دل چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ زنا کر سکتا ہے، وہ خون کر سکتا ہے، وہ چوری کر سکتا ہے، وہ حرام کاری کر سکتا ہے، وہ ناجائز کام کر سکتا ہے، کیونکہ جہاں پر قانون نہیں ہے وہاں پر آزادی ہے۔ جہاں پر قانون نہیں ہے وہاں پر بیرا روی ہے۔ جہاں پر قانون نہیں ہے انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، تو گویا اس سے پہلے شریعت نہیں ہے۔ آدم سے لے کر موسیٰ کے دور تک بہت بڑا غیب آتا ہے۔ اس کے اندر پشتیں گزرتی ہیں، اس کے اندر نسلیں گزرتی ہیں، اس کے اندر قومیں آباد ہوتی ہیں، امتیں آباد ہوتی ہیں، مذاہب اپنے ارتقائی منازل کے اندر ہوتے ہیں، انسانیت ترقی کی جانب جا رہی ہے۔ تو جہاں پر شریعت رہی ہے قومیں پامال ہیں، جہاں پر شریعت رہی ہے مذاہب فلاپ ہو جاتے ہیں، مذاہب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جہاں شریعت رہی ہے امتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جہاں قانون نہیں ہے وہاں چیزیں تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں ایک منظم سی دنیا ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتی ہے۔ ہمیں ایک منظم سا سلسلہ بائبل مقدس سے کے اندر سے نظر آتا ہے، اور جب اس کے باہر دیکھیں، بائبل مقدس کی تاریخ کے باہر دیکھیں، تو تاریخ کے باہر اوراق جب ہم الٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے دنیا منظم ہے۔ شریعت کے بغیر بھی دنیا منظم ہے۔ یہاں ہمارے ذہنوں کے اندر سوال آئے گا کہ بغیر قوانین کے، بغیر شریعت کے دنیا کیسے چل سکتی ہے؟ دنیا کس رخ جا سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس کے اندر یہی لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ ہاں، شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا شریعت کا مطلب کیا ہے؟ قوانین، آئین، احکامات، قواعد و ضوابط، یہ ہے اس کا مطلب شریعت۔ تو آپ کیا جانتے ہیں، اس بات سے بخوبی واقف ہے، جس روز خدا نے آدم کو خلق کیا، بنایا، آدم اور حوا کو خلق کرنے کے بعد خدا نے عدن کے اندر انہیں رکھا اور کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تم بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن باغ کے جو بیچ میں درخت ہے نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت، نہ تو اسے کھانا اور نہ تو اسے چھونا، جس روز تو نے اسے کھایا تو یہ کیا ہے؟ سب کچھ تو کر سکتا ہے لیکن اس درخت کو تو چھو نہیں سکتا، جس روز تو نے اسے چھوا
تو خدا کر کیا رہا ہے وہاں پر؟ خدا کر کیا رہا وہاں پر؟ خدا قانون دے رہا ہے، خدا آئین دے رہا ہے، خدا احکامات دے رہا ہے. سو گویا ہمیں علم ہوتا ہے کہ شریعت کا آغاز باغ عدن کے اندر آدم کی تخلیق سے شروع ہو گیا. جیسے خدا نے آدم کو خلق کیا، شریعت کا آغاز ہو جاتا ہے. خدا قوانین دے دیتا ہے کہ تو یہ کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے، تو یہ نہیں کرے گا تو تجھے سزا نہیں ملے گی. سو قوانین کی پامالی سے سزائیں ملتی ہیں، قوانین کو توڑنے سے سزائیں ملتی ہیں. قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ انسان صراط مستقیم پر چل سکے، اس لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. اور خدا نے آدم کے لیے قانون بنایا کہ تو باغ کے درختوں کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے بیچ کے جو درخت لگا ہے اس کو نہ کھانا نہ چھونا. اس کا مطلب ہے شریعت کا آغاز پھر باغ عدن سے ہو گیا تھا. اب باغ عدن کے اندر پہلی شریعت دی گئی، خدا نے پہلا قانون دے دیا، اور یہ شریعت زبانی شریعت تھی، کوئی تحریری قانون نہیں تھا. اس کی وجہ کہ انسان ابھی اپنی ارتقائی منازل کو طے کرنے والا تھا. ابھی تو انسانیت کا آغاز ہوا ہے. ابھی نہ تو کوئی قوم ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی ملت ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے. ابھی تو صرف ابو البشر آدم اور ہوا ہے، اور ان کے اندر سے ابھی قومیں نکلنی ہیں، قبیلے نکلنے ہیں، امتیں نکلنی ہیں، مذاہب نکلنے ہیں. اس لیے ابھی کچھ بھی نہیں تھا. تب خدا نے شریعت انسان کو دی، اور یہ شریعت زبانی شریعت تھی، اور اس شریعت کو انسان لے کر اس دنیا کے اندر آ گیا، اور یہ شریعت سینہ بہ سینہ آگے چلتی گئی. یہ شریعت سینہ بہ سینہ، جب خدا کو ضرورت ہوتی تو خدا کلام کرتا، جب خدا نے اصلاح کرنی ہوتی، جب خدا نے تربیت کرنی ہوتی، جب خدا نے انسان کے ساتھ کلام کرنا ہوتا تو خدا کلام کرتا. خدا انبیاء اکبر و اصغر کے ساتھ زبانی کلام کرتا رہا، اور یہ اس کی شریعت تھی. خدا ابراہیم کے ساتھ کلام کرتا رہا، خدا اسحاق کے ساتھ کلام کرتا رہا، خدا اسی طرح نوح کے ساتھ کلام کرتا رہا. اور جتنے لوگوں کے ساتھ ابتدا میں خدا نے کلام کیا، اس کلام کو یا ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ کتب مقدسہ یا بائبل مقدس میں نہیں لکھا گیا، ان کو نہیں لکھا گیا، بلکہ وہ باتیں سینہ بہ سینہ، وہ شریعت، وہ احکام سینہ بہ سینہ چلتے گئے. لیکن جیسے جیسے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جہاں پر گناہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر شریعت ہوتی ہے. شریعت آتی ہی اس لیے ہے، شریعت آنے کا سبب ہی یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا وہاں شریعت آ جاتی ہے. تو شریعت جو ہے وہ گناہ کی حقیقت میں کیا کرواتی ہے جی؟ پہچان کرواتی ہے. شریعت جو ہے وہ حقیقت کے اندر گناہ کی پہچان کرواتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ابھی کچھ نہیں تھا، تحریر کے اندر نہیں تھا، جیسے انسان گناہ کرتا خدا کلام کر دیتا، جیسے انسان بدی کرتا خدا کلام کر دیتا. اور نوح کے دنوں میں جب انسان کی بدی کا شور آسمان تک پہنچا تو خدا نے کلام کر دیا. خدا جب بڑھنا شروع ہوا خدا کلام کرتا گیا. گویا اس کا مطلب یہ ہے جیسے جیسے بدی، جیسے جیسے گناہ اپنے عروج کی طرف جاتا ہے، ویسے ویسے شریعت آنا شروع ہو جاتی ہے، ویسے ویسے احکام نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے ویسے پیغامات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور مقدس موسیٰ سے پہلے پہلے جتنی باتیں کی گئی، جتنے احکام دیے گئے، گناہ کی باز پوش کی گئی، گناہ کی بابت پہچان کروائی گئی، گناہ کی بابت بتایا گیا، وہ سارے کا سارا زبانی تھا. اس لیے کہ زبانی اس لیے دیا گیا کہ انسانیت کی تعداد محدود تھی. کرۂ ارض کے اوپر انسانوں کی تعداد محدود تھی. انسان اپنے ابتدائی منازل طے کر رہا ہے. ابھی انسانیت، بشریت اس کرۂ ارض پر بھر رہی ہے، اور اتنی انسانیت کو جو ہے وہ زبانی احکامات ضرور دیے جا سکتے ہیں. بہت سے ناقدین ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ جو شریعت آپ کی بائبل کے اندر لکھی ہے، یہ شریعت حقیقت میں حمورابی بادشاہ
جو ابراہیم کے دور کا بادشاہ ہے. ابراہیم کے دور کا ایک بادشاہ کسدیوں کی اور کے اندر گزرا ہے جس کا نام حمورابی ہے، عراق کے سرزمین کے اوپر. اور اس کو بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کے 14ویں باب میں امرافل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پیدائش کی کتاب 14ویں باب کے اندر اسی بادشاہ کو امرافل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بادشاہ کو تاریخ کے اندر حمورابی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر کوئی جب شریعت نہیں تھی تحریری، نوٹ کیجئے اس بات کو، دنیا کے اندر جب کوئی تحریری کتاب نہیں تھی، جب کوئی تحریری الہام نہیں تھا، جب کوئی تحریری بات الہامی طور پر بشر کے، انسان کے ہاتھ میں نہیں تھی، تب اس وقت حمورابی بادشاہ جو کسدیوں کی اور کے اندر ہے، جس کا نام بائبل میں امرافل ہے، اس نے قوانین کو لکھا، اس نے آئین کو لکھا. اور لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہ جی آپ کی بائبل کے اندر یہ جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ بائبل پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، احبار کی کتاب، استثناء کی کتاب، یہ ساری کتب جو ہے حقیقت کے اندر امرافل بادشاہ، حمورابی بادشاہ جو ابراہیم کے دور کا بادشاہ ہے، اس نے لکھی ہے، اور مقدس موسیٰ نے وہاں سے نقل کی ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ شرعی احکام جو ہے، یہ شریعت جو آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، یہ قدیم زمانہ کے اندر شریعت موجود تھی. یہ قدیم زمانہ کے اندر حمورابی بادشاہ نے، جسے امرافل کہا گیا ہے، اس نے لکھی ہے، اور آپ کی بائبل مقدس کے اندر چوری کر کے ڈالی گئی ہے. یہ دین مسیحیت پر الزام ہے، یہ دین یہودیت پر الزام ہے. یہ صحائف الہامی رکھنے والے لوگوں اور امتوں پر الزام ہے کہ اس سے پہلے بھی، توریت سے پہلے شریعت موجود تھی. لیکن اگر آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو میرا خدا آج، کل، بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. وہ فی زمانہ کلام کرتا ہے، اور جب کبھی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنے آئین کو، اپنے قانون کو، اپنی شریعت کو انسان کے اوپر عیا کرتا ہے. تو میں یہاں یوں کہوں گا، نوٹ کیجئے، توجہ کیجئے، ان ناقدین، ان تاریخ دانوں اور ان مورخین کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں دین مسیحیت کا، کی طرف سے ایک ادنا سا بائبل مقدس کا طالب علم ہوتے ہوئے میں ان ناقدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو میری بائبل مقدس ہے، جو خدا کا لاسانی کلام ہے، جو خدا کا لافانی کلام ہے، جو خدا کا لامبدل کلام ہے، جو خدا کا لا خطا کلام ہے، گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا، پر خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. اس کلام کے اندر کوئی لرزش نہیں آئے گی، اس کلام کے اندر کوئی جنبش نہیں آئے گی. اگر حمورابی نے پہلے شریعت کی باتیں لکھی ہے تو سن لیجئے، اس سے پہلے انبیاء اصغر گزرے ہیں، اس سے پہلے ابراہیم گزرا ہے، اس سے پہلے ہمارے آباؤ اجداد گزرے ہیں، اور ان آباؤ اجداد نے خدا سے شریعت لی، خدا سے الہام لیا، خدا سے کلام لیا، اور وہ سینہ بسینہ کلام کو بیان کرتے رہے، اور اس کلام کو حمورابی نے اپنی سلطنت کے اندر لکھ لیا. تو یہ کلام ہوا پھر کس کا؟ دیکھیے، اگر کوئی بت پرست بائبل کو استعمال کرتا میں روک تو نہیں سکتا اسے. آپ کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ بائبل نہ پڑھے؟ جی دیکھیے، آپ منع کر سکتے ہیں کسی کو اس شریعت کی کتاب کو نہ پڑھو؟ آپ منع کر سکتے ہیں؟ مسیحیوں، آپ اپنی بائبل کو محدود کر سکتے ہو، کیونکہ یہ کلام لامحدود کلام ہے. اس کی بابت لکھا گیا ہے، اس کی بابت لکھا گیا ہے کہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے. جس طرح خداوند خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، تو میں یہاں یوں کہوں گا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اور یہ بائبل مقدس دنیا کو بخش دی.
دیکھیے یسوع مسیح گویا مجسم کلام ہے، یہ تحریری کلام ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، سو میرا خدا قوموں سے پیار کرتا ہے، میرا خدا امتوں سے پیار کرتا ہے. اگر کوئی مذہب میری بائبل کی شریعت کو لے لیتا ہے تو میں اس سے جھگڑ تو نہیں سکتا. الٹا یہ ہم پر الزام لگا دیتے ہیں جی بائبل سے پہلے شریعت موجود تھی. اور بھائی پہلے لکھنے والے کون تھے؟ پہلے دینے والا خدا تھا. انبیاء اس کی تبلیغ کرتے تھے. انبیاء کہتے تھے خون نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، زناکاری نہ کرو. اگر یہ جرم کرو گے یہ سزائے ہوگی. اس لیے کہ وہ زبانی کلام تھا. اگر کوئی پڑھا لکھا شخص لکھ کر اپنے نام سے منسوب کر لیتا ہے تو خدا کا کلام ہی نا. اس کے اندر یہ محدود نہیں ہے. یہی تو اس کے لامحدود ہونے کا ثبوت ہے. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب جب موسیٰ کی شریعت نہیں تھی تب تو حمورابی کی شریعت تھی، اور حمورابی یا امرافل بادشاہ تو ابراہیم کے دور کے اندر ہے، تو مقدس موسیٰ تو ابراہیم کے بعد آیا. تو اس بات کو سمجھ لیجئے، جو تاریخ کے طالب علم ہیں یہاں پر، بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حمورابی نے حقیقت کے اندر ہمارے اباؤ اجداد کے سینے کے اندر جو کلام تھا، جو شریعت تھی، جو آئین تھے، جو خدا انہیں ڈائریکٹ دیتا تھا، ان احکامات کو اس نے لکھ لیا. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، امت اسرائیل جب مصر کے اندر گئے تو کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ. اور جب اسرائیلی امت اسرائیل مصر کی غلامی سے باہر آئے تو کتنے تھے؟ 6,30,000. یہ کون تھے؟ نہیں، عورتیں اور مرد بچوں کا شمار تھا اس میں. دیکھیے اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو وہاں لکھا مردوں کی تعداد تھی 6 لاکھ سے زائد. نکلے آئے کتنے وہاں پر؟ 72. نکلے کہاں؟ وہاں کتنے؟ وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں. اگر ہم ملٹیپل کرتے ہیں، عورتیں اور بچے اس میں انکلوڈ کرتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد بن جاتی ہے. اور ان لاکھوں کی تعداد کو اب کسی شریعت کی ضرورت تھی، اب آئین کی ضرورت تھی جو تحریری ہو. کون سینہ بسینہ ہر روز انہیں سکھا سکتا تھا؟ اس لیے خدا نے کہا تو امت اسرائیل کو لے کر ملک مصر کی غلامی سے نکل اور جو میں تجھے جگہ بتاؤں گا وہاں پر آ. اور کتاب مقدس میں لکھا خدا نے بزرگ موسیٰ کو کوہ سینا پر بلا لیا. اور جب کوہ سینا پر بلایا تو کوہ سینا پر بلا کر خدا کے حضوری میں، خدا کے جلال میں، خدا کی بزرگی میں، خدا کی قدرت میں وہ 40 دن اور لیکن جب وہ نیچے آنے لگا تو خدا نے اس کے ہاتھوں کے اندر کیا تھما دیا؟ 2 لوہے اس کے ہاتھوں کے اندر خدا نے دے دی. اس نے کہا کہ یہ وہ شریعت ہے جس کو تو نیچے لے کر جائے گا. اور خدا نے مقدس موسیٰ کو کتنی لوہے دی؟ یہ 2 لوہے جو بزرگ موسیٰ کوہ حورب سے سینا سے اوپر سے لے کر نیچے آ رہا تھا. تو جب خدا نے اس شریعت کو تحریر کیا تو خدا نے اس شریعت کو اپنی انگلی سے لکھا اور خدا اپنے ہاتھ سے لکھتا گیا اور خدا نے فرمایا تو میرے حضور غیر معبودوں کو، میرے ساتھ رہیے، تو میرے حضور غیر معبودوں کو، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی کے اندر ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا کیونکہ میں تیرا خداوند خدا، میں کیسا خدا ہوں؟ غیور خدا ہو. تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مانا. سو خدا نے 2 تختیوں پر 10 احکامات لکھ کر دیے. ٹھیک ہے جی؟ کتنے احکامات تھے؟ ان 10 احکامات کے اندر 2 تختیوں کے اوپر ہے،
اس لیے یوحنا رسول فرماتے ہیں شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور یہ جو شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی اس میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے، یعنی بندے کے ساتھ روابط اور بندے کے خدا کے ساتھ روابط۔ احکام عشرہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر زور دیتا ہے، اور اسی شریعت کو لے لیجئے، توجہ کیجئے، نوٹ کیجئے اس بات کو، اسی شریعت کو لے لیجئے، اخلاقی شریعت کو لے لیجئے، خدا کی انگلی سے لکھے ہوئے احکام کو لے لیجئے، اور پوری دنیا پر نظر دوڑا لیجئے۔ پوری دنیا کے اندر اگر پہلی مرتبہ کسی شخص کے ہاتھوں کے اندر خدا کا الہام ہے تو وہ امت اسرائیل کا نبی بزرگ موسیٰ ہے، اور بزرگ موسیٰ نے جب یہ احکام امت اسرائیل کو دیے تو امت اسرائیل کے سبب سے اسے میں اور آسان کرنا چاہوں گا۔ بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں جس میں احکام عشرہ لکھے ہوئے ہیں، اگر ان احکام عشرہ کو 10 احکامات کو اس دنیا کے اندر سے اٹھا لیا جائے، قتل و غارت ہونی شروع ہو جائے گی، گناہ عروج اختیار کر جائے گا، باپ بیٹی کی تمیز نہیں رہے گی، بہو سسر کی تمیز ختم ہو جائے گی، انسانی رشتوں انسانی روابط کی تعلیم ختم ہو جائے گی، اور میں یہاں یوں کہوں گا اگر اس تعلیم کو، اس شریعت کو نکال لیا جائے دنیا کے اندر سے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اب اسی تعلیم پر دنیا کے سارے مذاہب کھڑے ہیں، دنیا کے سارے مذاہب، دنیا کی ساری امتیں، دنیا کے سارے قبیلے، دنیا کی ساری قومیں بائبل مقدس کے خدا کے کلام پر جو خدا نے اپنی انگلی سے لکھے ہیں اس پر مذاہب کھڑے ہیں۔ اگر ان کے اس کلام کو اس کے اندر سے نکال دیا جائے، مذاہب بنیاد سے ہل کر نیچے گر جائیں گے، پاش ہو جائیں گے۔ گویا اگر مذاہب قائم ہیں، گویا امتیں قائم ہے، گویا قبیلے قائم ہیں، تو وہ صرف خدا کی شریعت پر ہے، وہ صرف خدا کی شریعت پر ہے، کیونکہ خداوند نے فرمایا کہ تو اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا، تو سبت کے دن کو پاک ماننا، تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو کسی کی عورت کا لالچ نہ کرنا۔ اگر یہ باتیں مذاہب کے اندر سے نکال دی جائے تو مذاہب کہاں گئے؟ کہاں گئے مذاہب؟ کہاں گئی امتیں؟ کہاں گئے قبیلے؟ اس کا مطلب ہے آج جو بائبل مقدس کی شریعت پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ان کے مذاہب کی بنیاد ان 10 احکام پر کھڑی ہے، اور یہ 10 احکام سب سے پہلے خدا نے کوہ سینا پر مقدس موسیٰ کو دیے ہیں۔ اسی شریعت پر مذاہب کھڑے ہیں، اس کو نکال کر دیکھ لیجئے، سب کچھ گر جائے گا۔ اس لیے بائبل مقدس بتاتی ہے، اس لیے بائبل مقدس کے اندر آیا ہے، گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائیں گے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ رسول اعظم پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 7ویں باب کی 7ویں آیت میں فرماتے ہیں، بس ہم کیا کہیں؟ توجہ کیجئے، نوٹ کیجئے، بس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ یہ جو آج کہتے ہیں بھکتی کرو، تپسیا کرو، دھیان گیان کرو، ثواب کماؤ، اگر شریعت نہ ہو تو کبھی کوئی شخص، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی مسلم، نہ کوئی پارسی، نہ کوئی اور مذہب کا شخص گناہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اگر گناہ کو پہچاننا ہے تو وہ پہچان دینے والا کون ہے؟ شریعت۔ اس نے لکھا ہے
بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ اگر آج مذاہب یہ کہتے ہیں نیکی کرو، اگر مذاہب کہتے ہیں بدی سے باز آؤ، اگر مذاہب کہتے ہیں دھیان گیان کرو، اگر مذاہب کہتے ہیں بہشت کے وارث ہو، اگر مذاہب کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پاس جنت الفردوس میں جاؤ، تو یہ ساری پہچان کروانے والا ایک ہی شخص ہے جس کا نام مقدس موسیٰ ہے، اور وہ تحریری کلام آج ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، جو خدا کی بولتی شریعت ہے، جو خدا کا منہ ہے، جو خدا کا کلام ہے۔ اور یہ کلام امت اسرائیل کے لیے ہی نہیں، نہ ہی امت مسیحیت کے لیے ہے، بلکہ یہ کلام دنیا کی قوموں اور قبیلوں کے لیے ہے۔ اس لیے لکھا ہے شریعت ہو، شریعت ہو، شریعت ہو۔ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک ہی آواز آئے گی، جناب شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی ہے، جس کی فوٹو کاپی یہ ہے۔ اپنی اپنی کتابوں کے اندر لوگوں نے فوٹو کاپیز لگائی ہے، لیکن اوریجنل شریعت خدا کا کلام سوائے توریت کے کہیں نہیں آپ کو ملے گا، کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ اس کے اندر سے چیزیں اخذ کی گئی ہیں، یہ ماخذ ہے، یہ مبدا ہے، یہ منبع ہے، اس کے اندر سے سوتے پھوٹتے ہیں، مذاہب بنتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، بدی کی کو چھٹکارا ملتا ہے، اور دنیا قائم ہے۔ اور میں یہ کہوں گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ توریت منسوخ ہو گئی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں شریعت ختم ہو گئی ہے، اپنی سوچ کو بدلے۔ اگر شریعت ختم ہو جائے، اگر بائبل ختم ہو جائے، اگر خدا کا کلام منسوخ ہو جائے، تو زناکاری عروج اختیار کر جائے، بدی عروج اختیار کر جائے، کوئی خدا کو نہ جانے، کوئی خدا کی پرستش نہ کرے، کوئی خدا کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ اس لیے شریعت قائم ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت سے سوال آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے، بھائی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ شریعت جو ہے وہ تو منسوخ نہیں ہوئی، کلام قائم ہے، بائبل قائم ہے، تو فضل کہاں پر؟ کیونکہ شریعت اور فضل متضاد باتیں ہیں، متضاد باتیں ہیں۔ میں صرف ان ناقدین کے لیے بات کرنا چاہوں گا، وہ اعتراضات کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بائبل بدل گئی ہے، آپ کا کلام بدل گیا ہے، وہ اپنے اپنے الہامی صحائف کا مطالعہ کریں، تو شریعت کی ایک ایک بات جو توریت کے اندر ہے وہی ان کے صحائف کے اندر ان کو ملے گی۔ اور یہ خدا کے کلام کے قائم رکھنے کا دیدہ دلیری کے ساتھ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور وہی پہچان کرواتا ہے گناہ کیا ہے، وہی یہ پہچان کرواتا ہے خدا کون ہے، وہی یہ پہچان کرواتا ہے تیری ماں کون ہے، باپ کون ہے، کیسے تم نے اس کی عزت کرنی ہے، اپنے بھائی کی کیسے تم نے عزت کرنی ہے، اپنے ہمسائے کی تم نے کیسے عزت کرنی ہے۔ نفاذ شریعت کا الاپ اس ملک کے اندر لگایا جا رہا ہے، لیکن شریعت کا نفاذ بائبل مقدس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ اس کا نفاذ جو ہے مقدس موسیٰ کے دور سے شروع ہوا، اور آج مسیحی اس کو مانتے ہیں، امتیں اس کو مانتی ہے، مذاہب اس کو مانتے ہیں۔ اگر اس شریعت سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے تو ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اور میں یوں کہوں گا، میری بائبل جو صداقت ہے،
جو سچائی ہے، جو لا تبدیل ہے، جو انسان اس کو پڑھتا ہے، جو انسان اس کو سنتا ہے، جو انسان اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، جو انسان یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت جو ہے یہ بدل گئی ہے، یہ شریعت ختم ہو گئی ہے، جب اس شریعت کو پڑھتا ہے، جب اس کلام کو پڑھتا ہے، وہ کلام اس کے اندر جاتا ہے، وہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ بدل گئی ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے، یہ ختم ہو گئی ہے، وہ جیسے جیسے یہ پڑھتا جاتا ہے خود تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس شریعت کے سبب سے پھر یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی ہے، مگر فضل اور سچائی مسیح یسو کی معرفت دیا گیا۔ آئیے خداوند کا شکر ادا کریں اس شریعت کے لیے جو ہمیں گناہ کی پہچان کرواتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور ہم دعا کرنا شروع کریں گے خدا کی شریعت کے لیے جو پاک ہے، جو کامل ہے، جو راست ہے، جو انسانوں کو حکمت دیتی ہے، جو انسانوں کو دلائی دیتی ہے، جو انسانوں کی عقل کو وسعت کرتی ہے، جو انسان کی سوچ کو، خیال کو بڑھا دیتی ہے۔ خدا کی شریعت آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یہی شریعت آسمان پر تختیوں پر لکھی ہوئی خدا باپ کے پاس موجود ہے۔ یہ شریعت آسمان پر موجود ہے، یہ شریعت زمین پر موجود ہے۔ اس کی موجودگی ہمیں گناہ کا احساس دلواتی ہے، اس کی موجودگی ہمیں بدی کا احساس دلواتی ہے، اس کے سبب سے ہم گناہ کو گناہ جانتے ہیں۔ آئیے خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند تو نے لکھی ہوئی شریعت ہم کو دی تاکہ ہم گناہ کی پہچان کر سکیں، تاکہ ہم بدی کی پہچان کر سکیں۔ آئیے بہنوں بھائیوں اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے، ہم سب شکر گزاری کرنا شروع کریں گے۔ خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کریں، خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کریں۔ یہ آپ کا کلام جو آپ کے ہاتھوں میں خدا کا کلام ہے، ہر امت کے پاس یہی کلام ہے، ہر مذہب کے پاس یہی کلام ہے، یہی شریعت جو تحریری شریعت ہے، تمام دنیا کی قومیں قبیلے اس کو مانتے ہیں، کیونکہ ہر مذہب یہ کہتا ہے گناہ سے باز آؤ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے گناہ سے باز آؤ تو وہ شریعت ہے جو توریت کے اندر موجود ہے اور بائبل کے الہامی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شکر گزاری کرے خداوند کا شکر کرے کہ خداوند تو نے ہمیں گناہ کی پہچان کروائی۔ اگر شریعت نہ ہوتی میں لالچ کو نہ جانتا، اگر شریعت نہ ہوتی میں زنا کو نہ جانتا، اگر شریعت نہ ہوتی میں گناہ کی پہچان نہ کر سکتا، میں زنا کو نہ پہچان سکتا، میں بدی کو نہ پہچان سکتا، میں اپنے ماں باپ کی عزت نہ کر سکتا۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو اے خدا میں تیری عزت نہیں کر سکتا تھا، اے خدا میں تیرے سبت کو کبھی پاک نہیں مان سکتا تھا، اے خدا میں نے تیرا نام بے فائدہ ہی لینا تھا اگر شریعت نہ ہوتی۔ تو نے شریعت کے سبب سے مجھے سکھا دیا کہ میں نے اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، میں نے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے، میں نے اپنے ہمسایوں کی عزت کرنی ہے۔ تو نے شریعت کے سبب سے اے خدا مجھے سکھا دیا کہ میں نے لالچ نہیں کرنا۔ تو نے شریعت کے سبب سے خداوند مجھے سکھا دیا کہ میں نے خداوند تیرے آئین پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اے خدا تیری شریعت جو پاک ہے، جو راست ہے، جو انسان کو دلائی دیتی ہے، جو انسان کے لیے راہ حق ہے، جو انسان کے قدموں کا چراغ ہے، جو اس کی راہ کی روشنی ہے، اے خدا اپنی شریعت میں ہمیں چلنا سکھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ تکمیل شریعت یسوع مسیح ہے۔ شکر کیجئے اس کا، شکر کیجئے۔ اپنے ہاتھوں کو ہم اٹھائیں گے آسمان کی طرف اور برے کی تعریف کرنا شروع کریں گے۔ خداوند تو نے ہمیں بدی سے بچایا شریعت کے سبب سے، تو نے شریعت کی پہچان سے ہمیں سب کچھ سکھا دیا، اور یسوع مسیح نے اسی شریعت کو 2 الفاظ میں پورا کیا کہ تو اپنے خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ۔ ساری شریعت کا نچوڑ
ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آؤ خدا سے دعا کرے کہ خداوند ہمیں یسوع مسیح کے ان الفاظ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما کہ ہم سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے، ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھے۔ یہی انبیاء کی تعلیم اور شریعت کا نچوڑ ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ روح القدس کی معموری میں شکر گزاریاں کرتے چاہیے کہ یہ خداوند تیرا شکر ہے تیری شریعت کے لیے جس سے میں بچایا گیا، باز آیا، گناہ سے چھوٹ گیا، گناہ کو ترک کرتا ہوں، پہچان مجھے دیتی ہے، ہدایت مجھے دیتی ہے، نور مجھے دیتی ہے، میری راہوں کی روشنی ہے۔ اے خدا رحم کر، ترس کر۔ آسمانی باپ، خداوند یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ آج شام تو نے ہم سبوں کو یہ سکھایا کہ تیری شریعت پاک ہے، تیری شریعت راست ہے، تیری شریعت کامل ہے، تیری شریعت آسمان پر موجود ہے، تیری شریعت زمین پر موجود ہے، تیری شریعت کے سبب سے سارے مذاہب آج بھی قائم ہیں، تیری شریعت کے سبب سے امت قبیلے قائم ہیں، تیری شریعت آج بائبل مقدس کے اندر ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے۔ اے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم کیسے گناہ کی پہچان کر سکیں، ہم کیسے بدی سے باز آ سکیں۔ ہم سبوں کو توفیق دے تاکہ تیری شریعت جو 10 احکام ہے ہم اس پر عمل کریں جو موسیٰ کی معرفت تو نے ہمیں دی، تاکہ سارا جلال تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کو دے سکے، مسیح کے وسیلہ سے۔